السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ 2 سنڈے سے ہم سورہ الاحزاب کے تعلق سے کر رہے تھے، تو اس میں ماشاءاللہ سے اتنے تفصیلات ہیں کہ اس کو میں کوشش کرنے کے باوجود بھی کور نہیں کر سکا۔ ایک بہت اہم چیز تھی اس میں، ختم نبوت کی ایک آیت ہے جس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کو میں اسی لیے بیان نہیں کر سکا کہ دونوں سیشنز میں تفصیلات میں چلے گئے تھے ہم۔ تو آپ لوگوں سے ایک معافی بھی چاہتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ آج میں ویسے تو سورہ سبا کی تیاری بھی کر لیا تھا، اس کے سارے پوائنٹس بھی لکھ لیا تھا میں، ہر چیز تیار ہے، مگر آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آج میں عاشورے کا جو روزہ ہے جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ بیان کر دوں گا، اور محرم کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ہے، اور ختم نبوت کے تعلق سے بھی کچھ بیان کر دوں گا، تو اس لیے تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا، اور اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سورہ سبا شروع کر دیں گے، اگر نہ ہو تو پھر نیکسٹ سنڈے سورہ سبا کر لیں گے۔ بہت بہت معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کئی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے رہے کہ یہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے اس کی کے تعلق سے کچھ ہمارے کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ صحیح بخاری میں 2 حدیث ایسے ہیں جو ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے تضاد ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، پھر انہوں نے ریفرنس بھی دیا، وہ بھی اسٹڈی کیا میں، الحمدللہ اس کا کچھ انفارمیشن مجھے ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز شیئر کر لوں، تاکہ پھر کچھ لوگوں کے سامنے میں سمجھایا، پھر ہر ایک کو سمجھانا مشکل تھا، تو میں نے کہا کہ ایک ہماری میٹنگ ہے تو اس میں یہ چیز کو کر دوں۔ پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیث کا تھوڑا سا ماشاءاللہ سے علم حدیث تو بہت زبردست چیز ہے اور بہت تفصیلی چیز ہے، اس میں آپ کو صرف کانسنٹریٹ کر کے 3 پوائنٹ بنا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں حدیث کے جو ڈویژن ہے نا، اس میں ہم صحیح بخاری بول دیتے ہیں، تو حدیث کے جو فریکشنز ہے اس میں کیا ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث غریب ہے، اور حدیث شاذ ہے۔ یہ صرف نام بتاؤں، میں آپ کو بالکل کوئکلی 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث کی جو ایکسپلینیشن کی ہے امام بخاری نے جو چنا ہے، ان کو ماشاءاللہ سے ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھے ان کو، مگر انہوں نے چن کے ان میں سے کہا کہ میں صرف پن پوائنٹ کر کے ان کو چن کر ان سے صحیح تکمیل کرتا ہوں۔ تو اس کے ایکسپلینیشن کیا ہے؟ حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں؟ جس میں اسناد، سند کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک سے دوسرے تک جو بات پہنچی ہے اس کو سند بولتے ہیں۔ تو اسناد جو ہے متصل ہو، یعنی کنٹینیوس ہو، اس میں کوئی بریک نہ ہو، اور بولنے والا بھی عادل ہو، اور جس نے سنا ہے وہ بھی عادل ہو۔ تو عادل اور عادل، جس نے سنا ہے وہ بھی عادل ہو، جس نے سنا ہے وہ بھی عادل ہو، اور اس کی سند جو ہے متصل ہو، یعنی کنٹینیوشن ہو، اس میں کوئی کمزوری یا علت نہ ہو، اور یہ حدیث شاذ نہ ہو۔ حدیث شاذ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث شاذ وہ ہے جس میں جو راوی بیان کرتے ہیں وہ ایک راوی اور دوسرے راوی میں اختلاف ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ دوسری حدیث کے مخالفت میں جا رہی ہے، اس کو حدیث شاذ بولتے ہیں۔ اس کو لوگوں نے نکالا نہیں، کیونکہ جو محدثین تھے ان کا کام تھا کہ حدیث جمع کرنا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کہ یہ کریکٹ ہے یا غلط ہے، ہم وی کی ناٹ کینسل دا حدیث، حدیث جیسی بھی ہمارا کام بیان کر دینا ہے، مگر اس کی ڈویژن کرتی ہے کہ صحیح کون سی ہے، احسن کون سی ہے، ضعیف ہے۔ اچھا، صحیح کا میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ادناس متصل ہو، عادل سے عادل راوی ہو، کوئی علت پوری نہ ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو۔ احسن کون سی حدیث ہے؟ حدیث میں وہ صحیح حدیث کے ساری چیزیں ہو، مگر جو روایت کرنے والے ہیں ان کا درجہ اس عادل کے درجے پہ نہیں ہے، ان کا کمتر درجہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث ضعیف کیا ہے؟
وہ حدیث حسن سے بھی کمتر ہے کہ اس میں سارے جو 5 پوائنٹس ہے، اسناد ہے، متصل ہے، عادل ہے، علت اور شاذ، یہ چیزیں نے اس پہ کمتر ہے۔ حدیث غریب کیا ہے؟ صرف ایک ہی راوی بیان کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے راوی ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے ان صحابی نے ہم کو بتایا، بس اس کے علاوہ کوئی اور صحابی نہیں ملتا۔ اور حدیث شاذ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے مخالفت کرتی۔ تو ایک 10ویں روزے کے تعلق سے مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ اس میں صحیح بخاری کے 2 حدیث ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف جا رہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسا؟ تو پھر انہوں نے بتایا، اس میں کہا کہ ہم کو صحیح بخاری کی ایک حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں روزہ رکھا کرتے تھے 10ویں تاریخ کو، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں کے یہودیوں کو دیکھے کہ روزہ رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا جو لشکر آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اور ان کے سارے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس 10ویں محرم کو جب غرق ہوئے تھے، ہر سال جو ہے اس کا ایک روزہ رکھا کرتے تھے، شکریہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آنے کے بعد پتہ چلا تو پھر مکے میں کیسا روزہ رکھتے تھے؟ تو حدیث جس میں بتایا صحیح بخاری نے مکے میں روزہ رکھتے تھے، وہ حدیث غلط ہے۔ تو اسی کو حدیث شاذ بولتے ہیں کہ امام بخاری کی 2 حدیث ہیں، مگر ایسا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ، اور حدیث شاذ کیا ہے؟ دونوں حدیثیں صحیح ہے، مگر ہم سمجھنے والوں کی کمزوری، ہماری کمزوری ہے۔ حدیثیں صحیح ہے تو اس کے لیے میں انہوں کو ایکسپلین کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایکسپلین کر دوں تاکہ انڈیویجلی ہر ایک آدمی کو بتانا مشکل۔ اس کے لیے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا، وہ سیلاب ختم ہونے کے بعد ان کی جو کشتی تھی، وہ کشتی نوح کہاں ٹکی؟ جو ماؤنٹ جودی، وہاں جا کے ٹکی۔ اس کے بعد سارا پانی ختم ہو گیا۔ جب پورا ڈرائی ہوا تو نوح علیہ السلام اور ان کے جتنے ساتھی تھے زمین پہ اترے، سیدھے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز سے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد ہر سال نوح علیہ السلام 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور انبیاء کی سنت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو وہ شکر جو ہے روزے کی شکل میں ادا کرتے تھے، صوم کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں جو پیر کا روزہ رکھتا ہوں، کس لیے رکھتا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی وجہ سے۔ تو انبیاء کا شکر کیا ہے؟ روزہ، صوم۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ 10ویں محرم کو جب کشتی نوح آ کے ٹکی ہے ماؤنٹ جودی پہ، انہیں اترے ہیں، اس کے بعد ہر سال اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہماری کشتی کو محفوظ فرمایا، اور جو باقی کے جتنے لوگ تھے وہ سب تباہ و برباد ہوئے۔ تو 10ویں محرم کا روزہ۔ اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور سام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام کے سارے بچے بھی اپنے والد کی پابندی میں 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کرتے تھے، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے سام کے جو سلسلہ چلا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک بھی پہنچا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو قریش جب کعبہ بننے کے بعد سے جب سلسلہ چلا ہے، تو قریش کتنے بھی گناہ کرتے رہے، شرک کرتے رہے، سو کرتے رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کی وہ جو سنت تھی 10ویں تاریخ کا جو روزہ رکھے تھے، وہ بھی پورا رکھتے تھے۔ تو مشرکین جو تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ 10ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے ہر سال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ بھی قریشی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کے جو نیک چیزیں جو سلسلے میں چلتے ہیں اس کی پابندی سے اتباع کرتے تھے۔ تو ان میں ایک تو یہ ہے، صوم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور اگرچہ کہ قریش اظہار نبوت کے پہلے حج کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال حج کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو روزہ بھی رکھتے تھے 10 کا، اور سنت پہ پابندی کرتے تھے حج کو بھی جانے کی۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو روزہ رکھتے تھے وہ کس لیے تھا؟ وہ قریش رکھا کرتے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے رکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح
مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. مگر اس کے بعد پھر دوسرے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جانے کے بعد جب یہودیوں کو دیکھے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں 10 کا، تو ان کو ایک عجیب چیز محسوس ہوئی کہ ہم تو قریش تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لحاظ سے رکھتے تھے، اب یہ یہودی جو رکھتے ہیں روزہ، ان سے پوچھے کہ تم کس لیے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، جو فرعون کے لشکر سے نکل گئے، وہ لشکر غرق ہو گیا، ہم بچ گئے، تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہودیوں سے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، تو اس لیے میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں یہ. اور جتنے صحابہ تھے مدینے میں ان سب کو بھی اطلاع کر دی کہ آپ لوگ بھی 10 کا روزہ رکھو، کیونکہ صحابہ میں کیا تھے، جو مہاجرین تھے ان کو تو پتا تھا، جو انصار تھے مدینہ والے تھے ان لوگوں کو تو قریش کا معاملہ نہیں معلوم تھا. تو اس لیے حضور نے کہا کہ تو مین ان کا جو بیان کرنا تھا وہ انصار کے تعلق سے تھا، اس کے لیے روزہ رکھے. تو آپ کو دیکھیں صحیح بخاری کے دونوں حدیثیں بھی کریکٹ ہیں، صرف ہم کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوگی. ہم یہ غلط فہمی میں تھے کہ حضور کو مکے میں جب روزہ رکھتے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور مدینہ میں آنے کے بعد روزہ رکھے. تو یہ دونوں چیزیں کریکٹ ہے، کوئی پریشانی نہیں. یہ تھوڑا میرا ایکسپلینیشن تھا یہ بتاؤ. اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عاشورے کا جو روزہ تھا یہ ہمارے کو ایکسپلینیشن ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا، اور حدیث کا سلسلہ چلتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، لوگ 10ویں کا روزہ رکھنا شروع کر دیے تھے، اور وہاں کے یہودی بھی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ جو گروپ تھے نا، یہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. تو ایک زمانے تک چلتے رہا. آخری زمانے میں صحابہ نے کہا کہ یہودی جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی کر ہوتا ہے، ہم میں مماثلت آ رہی ہے، کچھ ایسا کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو تھوڑا سا غرور آ گیا کہ تم لوگ ہماری پیروی کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں تم اس کو کاپی کرتے ہیں. تو حضور تھوڑا سا ہم کو ان سے تھوڑا ڈفرینشیٹ کر دیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا نیکسٹ ایئر اگر چاہتے ہیں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یعنی مطلب ایک روزہ رکھنے کے بجائے 2 روزہ رکھو. تو اب علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر 9-10 کا نہیں رکھ سکتے تو 10-11 کا رکھ لو تاکہ مماثلت نہ ہو. مگر بعد میں کیا ہوا، ایک زمانہ چلنے کے بعد اب جو کرنٹ جو جوئش اسکالرس ہیں وہ سارے، وہ لوگوں نے قمری لحاظ سے جو ان کی تاریخ چلتی تھی، ان کے جو عبادتیں ہوتی تھی، اس کو کینسل کر کے وہ شمسی کر لی. تو وہ لونار کے بجائے سولار ہو گئے ہیں ان کے. تو ان کا ہمارا کبھی بھی وہ روزہ نہیں ملتا. ہم جو 10 کا روزہ رکھتے ہیں وہ 10 کو نہیں رکھیں گے، وہ اپنے سولار کیلنڈر کے لحاظ سے جو دن بھی آئے گا اس دن پہ رکھتے ہیں روزہ. تو ہمارا جو ان سے تھا، یہ جو بولتے تھے دونوں ہم ساتھ رکھ رہے ہیں، وہ قصہ ختم ہو گیا. اسکالرس اب یہ بولتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں تو صرف 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں سے کوئی مماثلت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ الگ دن رکھتے ہیں، آپ الگ دن رکھتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ 9-10 کا بھی رکھ سکتے ہیں. مگر خود حضور کی سنت میں یہ ہے کہ حضور نے یہ 2 دن کے روزے نہیں رکھے، کیونکہ حضور نے کہا کہ نیکسٹ ایئر ہم رکھیں گے جیسا کیا. اس کے بعد نیکسٹ ایئر محرم آنے سے پہلے حضور کا وصال ہوگا. تو حضور نے جو لاسٹ ایئر تھا اپنا، اس میں بیان کیا تھا کہ نیکسٹ ایئر ہو تو ہم 2 روزے رکھیں گے. مگر اس کے نیکسٹ ایئر کے بعد حضور کی چونکہ دنیا سے پردہ کر دیے تھے، تو اس لیے حضور اس وقت تھے بھی نہیں. تو مگر صحابہ نے چونکہ حضور نے کہا تھا 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں. مگر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر 9-10 کا نہیں رکھ سکتے تو 10-11 کا رکھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کو چوائس ہے، 9-10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 10-11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، یا صرف 10 کا بھی رکھیں گے تو وہ سنت ہو جائے گی. دوسری چیز کیا تھی، جب یہ 10ویں محرم کا روزہ آیا تھا تو یہ روزہ اس کو فرضیت میں شمال کیا کر جاتے تھے، کنٹینیوس ہوتے رہا. اس کے احکام سخت تھے کہ اس کا یہ روزہ رہنا ضروری ہے. لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا جو روزہ رکھے تھے، جو میں نے کمپلسری کہا تھا، وہ اب کمپلسری نہیں، وہ نفل روزہ ہے. تو یہ ڈفرینشیشن ہو گیا، کیونکہ پہلے صحابہ جو ہے اس کو فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں رکھتے تھے. مگر بعد میں جب رمضان کے روزے آ گئے تو اس کے بعد سے اس کی جو ہے اس کو نفلی روزے کے تو میں اس لیے یہ چیز ایکسپلین کروں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محرم کے تعلق سے ایک چیز اور بھی بیان کر دیتا ہوں. ہم جو ہے محرم کو
صرف 10ویں محرم کے جو اہمیت ہم صرف خالی روزے کی حد تک دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک ہسٹری بھی ہے ہماری، اس کو بالکل ہی ہم اس وائپ آؤٹ نہ کریں. اس میں دیکھیں کہ 10 محرم کا اور کیا بھی، محرم کا مہینے میں کیا ہوا، پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو وہ بھی ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں یاد رکھیں کہ یہ ہوا تھا. اور 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو اس کو بھی یاد رکھیں. ہم جو ہے جو شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ گروپ ہے، وہ چیز پہ ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری کے لحاظ سے یہ بھی سوچیں کہ 10 کو ایک اہم واقعہ بھی ہوا تھا. ہم اس کے تعلق سے نہ کوئی مجلس کرتے ہیں، نہ ماتم کرتے ہیں، نہ کچھ وائوالہ کرتے ہیں، نہ کچھ اس کے تعلق سے کچھ ایسے خاص چیزیں کرتے ہیں کہ 10 محرم کی ایک خاص چیز ہونا چاہیے امام حسین کے تعلق. ایسا نہیں، اس کو صرف یہ ہم کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اسلامک ہسٹری میں ایک چیز ہوئی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شہادت ہوئی تھی، تو اس کو بالکل اگنور نہ کریں. ورنہ یہ ہو کہ آپ جو ہے 10 کو اور محرم میں جو ہے تحفے تحائف دے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی تفریحات کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایکسٹریم پہ بھی نہ جائیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو وہ ماتم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم ماتم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں کوئی ماتم کا مقام ہی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے حضور سے اور ان کے صحابہ سے اور خاص کر ان کے اہل بیت سے بھی ہم کو محبت ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جو درود پڑھتے ہیں، ہم کیا نماز میں کیا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہم درود میں پڑھتے ہیں. آل محمد میں کون آ گئے؟ حضرت بی بی فاطمہ بھی آ گئے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والے آ گئے نا. تو ہم کو ان سے تھوڑی سی محبت اور الفت ہونا چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ اپنے درود، ہو سکتا ہے کہ ایوری ڈے 100 ٹائمز تو بھی درود پڑھ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بھیج رہے ہیں اور ان کے اصحاب پہ اور ان کے مطلب یہ ان کے خاندان والوں کے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور ان کا ہمارے سے بہت زبردست تعلق ہے. اور اس چیز کو ہم صرف یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ختم نبوت کے تعلق سے ہمارے پاس بحث سورہ احزاب کی جو ہم آیت پڑھے تھے نا، اس میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاتم النبیین، یہ آپ کسی کے متبنہ جو ہیں آپ کے ان کے باپ نہیں ہیں، اور آپ مگر یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور نہ صرف نبی ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا. تو اس کے بعد یہ کہنے کی اس بات کی ضرورت تھی، کیونکہ بعد میں جو نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک فرقہ آ گیا ہے قادیانی کے نام سے جو چل رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے، مگر میں جہاں تک سمجھ سب کو تفصیلات معلوم ہے، مگر پھر میں 1-2 پوائنٹ یہاں ضرور بیان کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ سورہ الاحزاب کی تفصیل میں آئے ہیں. اور مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں جو جلد 4 ہے، اس میں سورۃ الاحزاب کی جب تفسیر بیان ہے، اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ایک کافی 30 پیجز کے ایک والیوم تیار کیا ہے. آپ کو اگر موقع ہو تو تفہیم القرآن میں سورۃ الاحزاب کے بعد ضمیمہ ختم نبوت کے نام سے ہے، 30 پیجز میں. اس میں کیا ہے، ختم نبوت جو ختم کے معنی وہ سمجھائے ہیں. اس کے بعد 14 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جمع کیے ہیں، جس میں ختم نبوت کیا ہے تفصیل بتائیں گے. 21 صحابہ کے اور علماء کے اوپینینز اس میں جمع کیے گئے. اچھا، یہ اور بھی یہ کہا گیا کہ پہلے کتابیں جتنے آتے تھے، تو تورات ہے، انجیل ہے، اور جتنے وہی انبیاء پہ آیا کرتے تھے، اس میں آئندہ انبیاء آنے والے جو نبی رہتے تھے ان کے تعلق سے بیان کر دیا جاتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی تورات میں بھی بیان کیا ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل میں بیان کیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے. جیسا سورہ صف میں اپنے بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے. یہ سب تورات اور انجیل دونوں میں ہے. مگر اگر حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والے ہوتا تو قرآن میں بھی اس تعلق سے بیان ہو جاتا تھا کہ آپ کے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں. مگر قرآن نے کسی آنے والے نبی یا رسول کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ یہ آیت جو سورہ الاحزاب کیا خاتم النبیین، یعنی مطلب یہ کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے
آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا تھا آپ پہ بالکل سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. تو اس لیے توریت اور انجیل اور جتنے پہلے کتابیں تھے، صحف ابراہیم تھے، ان میں ان کو ایک وقت معین کے لیے وہ بھیجا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ رولس اور ریگولیشنز تھے. القرآن الکریم کو جو ہے فائنل ریولیشن ہے، قیامت تک کے لیے جو رولس اینڈ ریگولیشن اس میں آ گئے. اور دوسرے انبیاء کے جو کتب تھے اس وقت کے لحاظ سے تھے، اور وہ شریعت اس وقت کے لحاظ سے تھی، اور وہ جب چلے گئے ہیں، جب القرآن الکریم آ گئے تو اس کے پاس کے سارے جو شریعت کے رولز تھے اس رولز کو ختم کر دیا گیا. اب یہ فائنل ریولیشن ہے، اور اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دوسرے کتابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ توریت یا انجیل ہے جس نے جتنے ہیں وہ سب پرزرو اور پروٹیکٹ کرے جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی وعدہ نہیں کیا اور نہ اس کی ذمہ داری لی. صرف القرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کریں گے، پرزرو کریں گے. یہ کسی صورت سے ختم ہونے والی نہیں القرآن، کیونکہ یہ فائنل ریولیشن ہے. اس کے بعد نہ کوئی ہدایت آنے والی ہے، نہ کوئی نبی آنے والا. تو قرآن کی یہ اہم بات تھی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں والا ہے، اس لیے قرآن کو بھیجا گیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ احادیث کے لحاظ سے دوبارہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے خاتماً آخری نبی نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے انبیاء میں پہلے آئے تھے، ان کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہ ان کی بعثت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جب آئیں گے تو ان کی نئی بعثت نہیں ہے، ان کا جو پہلا مرتبہ آیا تھا اسی کا دوبارہ نزول ہوگا. ان کا حضور کے بعد کے نبی نہیں ہوں گے. وہ جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی کے پابند ہو جائیں گے. وہ انجیل کو نہیں فالو کریں گے. وہ کہیں گے کہ انجیل اس وقت تھی جب کہ میں آیا تھا، جب میں اپنے لوگوں کے پاس دعوت پیش کیا تھا، مگر اب میں چونکہ دوبارہ جب میرا نزول ہوا ہے ایز اے امتی ہوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں اب ان کی جو شریعت ہے اس کو فالو کروں گا. القرآن الکریم میرے لیے وہ شریعت ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے. اچھا، اب یہ جو غلام احمد قادیانی آ کر جو اس نے یہ جو سارا کیا، اس کے تعلق سے میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دینا چاہتا ہوں. یہ بھی بہت اہم ہے. آپ کو پتا ہے ہم ایک مشہور اسکالر تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو اپنے پاس انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پتہ نہیں ان کو بہت بڑا پوزیشن دے کے، اور ان کے تعلق سے اتنی چیزیں ہو گئے ہیں، وہ ان کو مانتے مانتے ان کا درجہ کیا بیان کر دیے، پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا تھا، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے ان کا مقام تھا. ان کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر آج کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھنا ہے. ان کا مقام اس سے بڑا کرنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو غلط فہمی میں چلے گئے ہیں اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو خرافت ہو گئے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرما دے. مگر ان کے تعلق سے ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، تقوی پہ اور شریعت پہ زبردست حامل تھے. ایک مرتبہ اس عبادت کر کے نماز ختم کر کے بیٹھے ہیں، دیکھے تو آسمان سے ایک نور کے جیسے لائٹ آ گئی، اور اس کے اوپر سے آواز بھی آئی، اے عبد القادر، ہم تمہاری ساری ریاضت اور عبادت کو قبول کرتے ہیں. آج کے بعد نہ تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم سارے تمہاری عبادت کو قبول کر لی. یہ آواز آئی اوپر سے. تو انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے غور کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال تک کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے نمازیں ناف ہونی ہے، تمہاری عبادت ہو گئی، اب آئندہ سے اب کوئی تمہارے کو کرنے کی ضرورت نہیں. تو جب حضور کو کوئی چیز کی معافی نہیں ملی، مجھے کیسا معافی مل سکتی؟ تو ہو نہ ہو یہ شیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی سامنے شیطان آ گیا. آ کے کھڑے رہ کے کہا کہ آپ اپنی علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے، ورنہ میں کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہوں. پھر انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ مجھے بچایا تو میں بچا ہوں. اس نے کہا کہ جاتے جاتے بھی میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں، مگر اس سے بھی بچ گیا.
تو یہ صرف آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن حدیث میں نہیں، یہ جو بات کی کتابوں میں آیا ہے، تو میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ بھی ایسی ہوا، نور کے ویسا بھی آ گیا اور اوپر سے آواز بھی آ گئی، اے غلام احمد ہم تم کو نبی بنا دیتے ہیں، اب آج سے تمہاری نبوت شروع ہو گئی۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ویسا نہیں تھا جو فوری سوچتا اور استغفر اللہ لا حول ولا قوت پڑھتا، وہ تو خوش ہو گیا کہ میں جو عبادتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اوپر سے آسمانی آواز آ رہی ہے، نور بھی آ رہا ہے اور میرے پاس آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ چکر میں آ گیا، اس چکر میں آنے کے بعد پھر اپنے آپ کو بس اسی چکر میں چلاتے رہا، مرتے وقت بھی یہ سمجھتے رہا کہ میں جو شیطان نے کہا وہ سچ ہے۔ اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ سورۃ الحشر میں اگر آیت 59 میں آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اس میں شیطان بتاتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ کرتا ہے، اس کے بعد جب چکر میں آ جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ میں تو ان سے بری ہوں، میرا کام تو صرف ان کو جو ہے گمراہ کرنا تھا، میں اس کے بعد ان کے ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ تم نبی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ ایک برسیسا ایک شخص تھا جو بڑا زبردست عابد تھا، نیک عبادت کرنے والا اور متقی پرہیزگار تھا، پورے علاقے کا وہ مشہور تھا کہ سب سے نیک انسانی ہے۔ تو برسیسا کو شیطان نے گمراہ کیا، ایک لڑکی سے اس کا تعلق پیدا کیا، وہ حاملہ ہوئی، اس کے بعد شیطان نے کہا کہ دیکھو اس کو اگر زندہ رہے گی تو سب کو پتہ چل جائے کہ تم نے اس کے جو بچہ تھا اس کے باپ بنے ہیں اور یہ جو ہے زنا کیے تھے، تو میرا کام یہ ہے کہ تم کو سمجھانا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو اور بچے کو ایک جگہ دفن کر دو۔ یہ اس کو سکھایا، تو پھر اس نے کہا کہ پھر صحیح بولتا ہے کہ یہ کر، اس کے بعد پہلے تو زنا کروائے، اس کے بعد اس کا قتل کروائے، اس کے بعد اس کے بھائیوں کے پاس خواب میں جا کے بتایا کہ جو برسیسا کو تم نیک سمجھتے ہیں وہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کیا اور اس کو جو ہے قتل کر کے اس فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ چاروں بھائیوں کو سپریٹ ڈریمز میں آ کے چاروں کو بتایا، چاروں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اس نے کہا میں بھی دیکھا۔ اس کے بعد وہ جگہ بھی بتا دیا تھا کہاں، وہ جا کے جب کھودے ہیں تو دیکھے تو بہن کی لاش پڑی ہوئی تھی اس میں۔ تو پھر وہ بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے پکڑ لیا، اس کو سولی کی سزا دی گئی۔ جب نیک کے اوپر پھانسی کا لگایا، رسی لگا کے کھینچنے جا رہے تھے، بھی شیطان آ گیا، کہا کہ ارے تم کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تمہارے چکر میں آ کے میں تو آج ختم ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں چکر میں ڈالتا ہوں چکر سے نکالنا بھی مجھے آتا۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کر لو، میں تمہاری یہ رسی کھلا دیتا ہوں۔ تو برسیسا نے شیطان کو سجدہ کیا، رسی کے ساتھ جو ہے زمین پہ نہیں آیا مگر ہاتھیں اٹھا کے سجدہ کیا، سجدہ کرتے شیطان وہاں سے غائب ہوگا اور رسی کھینچی گئی اور پھانسی ہو گئی اور وہ موت اس کی برسیسا کی ہوئی۔ یہ جو کتابوں میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں، مگر میرا کام یہ ہے خالی بتا دینا کہ شیطان نے کیسا کیسا دھوکہ دیا لوگوں کو۔ اب غلاموں میں سے یہ دیکھنا کہ ہم کو کسی نبی کی ضرورت ہی کیوں تھی، چکر میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ہم کو صاف بتا دیا۔ یہ دیکھیے جتنے انبیاء ہیں ان کا سنگل سلیبس نیم ہے، آدم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، جتنے انبیاء ہے، ہود ہے، صالح، سنگل سلیبس، کوئی ڈبل اس کا نوشن کا کوئی نام نہیں۔ اور غلام احمد کا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی ایسا پہلے دے دیا کہ اس کا نام کیا ہے، غلام احمد، ڈبل سلیبس کا کوئی نبی کا نام نہیں۔ دوسرا ہے کہ ہر نبی ایک دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یونس علیہ السلام کے تعلق سے جب ہوا تھا نا تو کہے کہ یونس میرے بھائی متا کے رہنے والے۔ وہ میں طائف کا جو سفر تھا اس کے تعلق سے جب ایک مرتبہ سمجھایا تھا، وہ سب عداس کے سامنے کہا تھا کہ کہاں سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا سے۔ او اچھا تم میرے بھائی یونس کی جگہ سے؟ انہوں نے کہا کہ یونس کو کیسا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی نبی تھے، ہم انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، کوئی ایک نبی ایک دوسرے کا نوکر چکر غلام نہیں ہوتا۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ غلام احمد کیسا ایک نبی ہے مگر نام غلام سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے رہے ہیں کہ دیکھو سمجھو جو لوگ چکر میں آئے تو وہ چکر میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ شروع کیا، اس کے بعد جب علماء دین اس زمانے کے جو بحث کیے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کہتے ہیں تم نے، تو اس کے بعد اس نے دیکھا سوچا کہ
انبیاء کا سلسلہ ختم ہو رہا بتا رہے ہیں. تو کہا کہ اچھا اب کیا کروں. اس کے بعد اپنا پینترا بدل دیا. جب نبی اور رسول کی بات کر رہا تھا اس کے بعد کہا کہ نہیں میں جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے نا وہ میں ہوں. اچھا اگر پہلے دعویٰ کرنا تھا تو سب سے پہلے یہی کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے میں ایک نبی ہوں میں رسول ہوں کچھ دن کے بعد بنے کہ میں عیسیٰ ہوں. ایسا نہیں. جس وقت نازل ہوں گے وہ فوری کہیں کہ میں عیسیٰ ہوں. تو اس کے بعد اس نے کہا مسیح موعود جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے وہ میں ہوں. نعوذ باللہ یہ کہا گیا. اور اس کے بعد کہا کہ نہیں میں عیسیٰ ہوں اور میرے پہ ایسا ہے میں ایسا. تو اب یہ جو آپ اگر چاہتے ہیں تو یہ کتب قادیانی میں سب سے جو اہم کتاب ہے ایک ہے پروفیسر الیاس برنی صاحب کی کتاب ہے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ. یہ اگر پڑھتے ہیں تو تقریباً مور دین 900 پیجز کی ہے. اس میں پڑھیں تو آپ کو اتنا ایکسپلین کر دیا گیا ہے اس کی سارے کھلے چھوٹ پوری قادیانی جو مذہب ہے اس کی پوری کھلی چھوٹ انہوں نے بیان کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ کرے اور جو لوگ اس چکر میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نہ صرف یہ غلطی میں آ گئے دوسرے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ بات بیان کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جو سورہ سبا کی تفسیر کیا ہوں وہ شروع کر دوں گا تو پھر مشکل ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک ہو سکتا ہے نا کہ بھئی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ نا بھئی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیوں کیا تھا. اس کے تعلق سے بھی مولانا مودودی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس تعلق سے بہت زبردست پوائنٹ جمع کر کے انہوں نے بیان کیا. تو الحمدللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے میں شیئر کر دینا چاہتا ہوں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ یزید کے پاس جائیں اور اس کو مخاطبہ کرے. ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا آپ کو ایک بیان کر دوں آپ کبھی ٹرین سے سفر کریں گے تو کبھی ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم جب جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے برج پہ سے آپ کراس کرتے ہیں نا. تو آپ جب برج پہ چڑھ جاتے ہیں آپ کو سارے ریلوے لائن دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کئی ٹرینس آتے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ٹرین آتے آتے پٹری بدلتے ہیں جو چینج آف ریلنگ ہوتی ہے نا تو دیکھتے ہیں اسٹریٹ آتے آتے پٹری بدل کے ایک دوسرے پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقع تھا. وہ ایسا دیکھ رہے تھے کہ جو خلافت کا سلسلہ جو چل رہا ہے جو اسٹریٹ ٹرین آ رہی ہے یہاں سے پٹری بدل رہی. یہاں جتنا جو ہے الیکشن سے خلیفہ بنایا جاتا تھا الیکشن کے بجائے نامنیٹ ہو کے ایک فیملی میں سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو اس لیے وہ کھڑے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو خلافت جو ہے اس کو لوگ امت سلیکٹ کرے گی اور بیک کرے گی ایکسیپٹ کرے گی. اس کے بجائے کہ نامینیشن کر دیں گے تو ایک فیملی میں کیا ہوگا وہ اپنے بیٹے کو کریں گے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کریں گے وہ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کریں گے یہ اپنے رشتہ داروں میں ایک بھائی سے دوسرے بھائی پہ چلے جائے گا. یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو وہ کھڑے رہ گئے کہ یہ سلسلہ غلط سلسلہ ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا تھا اس قسم کا سلسلہ چلنا چاہیے. یہ دیکھ لیا انہوں نے یہ غلط بات ہو رہی اور وہ نہ صرف یہ تھا کئی پوائنٹس ان کے ذہن میں آئے تھے جو مولانا مودودی نے بہت کلیئر طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ چیز ہے. اور امیر کا جو انتخاب ہوتا تھا سلیکشن ہوتا تھا سلیکشن ہونے کے بعد لوگ جو ہے ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر. یہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کا حضرت علی کا یہ بیعت خلیفہ کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی تھی وہ خلیفہ مقرر ہو. یہاں سلسلہ غلط ہو رہا ہے. یہاں کہہ رہے تھے کہ پہلے خلیفہ الیکٹ ہو گئے ہیں پہلے جو ہے یزید خلیفہ بن گیا ہے اب سب لوگوں سے کہے کہ سب ایکسیپٹ کرو بیعت کرو کہ میں خلیفہ ہوں. تو یہ رانگ سسٹم ہوگا. اس کو میں اس لحاظ سے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس جو الیکشنز ہوتے ہیں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی آتی تو کیا ہوتا ہے لوگ جا کے الیکشن میں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پارٹی کو الیکٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک پارٹی اپنے آپ کو کہیں کہ وی آر الیکٹڈ now everybody put their vote and tick that we have accepted conservative. ایسا تو کوئی الیکشن نہیں ہوتا نا کہ پیپر میں جو ہے ڈالو کہ تم لوگ ہم کو ایکسیپٹ کر لیے. نہیں ایکسیپٹ
ان کو جب آتے ہیں حکومت میں آتے ہیں اس کے پہلے الیکشن ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ایسے پریزیڈنٹ یہ نہیں ہے کہ پہلے پریزیڈنٹ بننے کے بعد بولتا ہے کہ سب لوگ مجھے ایکسپٹ کر لو کہ آئی ایم یور پریزیڈنٹ. نہیں, الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے. یہاں کیا ہوا, پہلے اپنے آپ کو خلیفہ بنا لیا, اس کے بعد کہا کہ سب بیعت کرو. تو مدینے میں بھی کہہ دیا گیا, مکے میں بھی کہہ دیا گیا, جتنی امت تھی سارے ان کو کہا کہ یہ یزید جو ہے خلیفہ بن گیا ہے, سب بیعت کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ غلط ہے کہ امیر کا انتخاب جو ہے بیعت سے, انتخاب بیعت سے ہو, نہ وہ کہ یہ عمارت ہو کہ اس کے بعد اقتدار میں پہنچنے کے بعد تم گئے. دوسرا کیا تھا, جو خلیفہ بنتے ہیں نا, وہ جتنے پہلے کے خلیفہ تھے ان لوگ مشورہ کرتے تھے. کن سے؟ جو عالم دین تھے, جو متقی پرہیزگار صحابہ تھے, جو اپنے ساتھی تھے, جو نیک لوگ تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے کون سا کام کرنا. اب کیا ہوگا کہ اب جو خلیفہ بنیں گے وہ چونکہ رائل فیملی کے رہیں گے, رائل پیلس رہیں گے, وہ اگر کوئی مشورہ بھی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وہ جو ہے مشورہ کس سے کریں گے؟ شہزادوں سے کریں گے, اہل دربار سے کریں گے, گورنروں سے کریں گے, سپہ سالار سے کریں گے. یہ ان کو مشورہ دینے والے ہوں گے. عام جو امتی ہیں وہ مشورہ دینے والے نہیں ہوں. نمبر 3 کیا ہے؟ اظہار رائے کی جو آزادی ہے. تمام خلفاء کے زمانے میں ہر انسان کو, جتنے امتی سب کو اظہار رائے کی آزادی تھی, جو چاہے کر سکتے تھے. خلیفہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو آزادی تھی کہنے کی. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے 2 واقعے ہوئے. ایک تو یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, ایک مرتبہ ایسی جب پیسہ زیادہ ہو گیا تو لوگ مہر اتنی بڑا کر رہے تھے کہ ہزاروں لاکھوں سے, اور اتنا سونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آج سے ایک آرڈیننس کرتا ہوں, حکم دیتا ہوں کہ مہر کی جو رقم ہے یہ فکس ہو جائے گی, اس سے زیادہ نہ ہوگی. جیسا انہوں نے کہا تو آڈینس میں سے ایک بڑھیا عورت کھڑے رہ گئی. انہوں نے کہا کہ عمر, تم کو کیا حق ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو حق دیا ہے اس حق کو تم ختم کرنے والے کون ہو؟ حضرت عمر جب اس عورت سے, بڑھیا عورت سے سنا تو فوری ان کے اوپر ایک لذیذ تعریف ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں, عمر غلط ہے, یہ جو ضعیف عورت نے کہا ہے, یہ بڑھیا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو حقوق دیے اس میں زبیر نہیں آ سکتی. دوسرا مرتبہ موقع یہ ہوا کہ ایک وقت کہیں سے کچھ چادریں آئے تھیں تو وہ ساری امت میں تقسیم کر دی گئی. تو جتنے لوگ تھے کاؤنٹ کرنے کے بعد اس جو کپڑا آیا تھا اس کو میجر کر کے ایکول ڈسٹریبیوٹ کرے ہیں تو اتنا پیس آیا تھا کہ جس سے کسی کا کپڑا نہیں بن سکتا تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اسی ڈریس کا وہ جو کپڑا آیا تھا اس کے 2 پیسز کا ایک ملانے کے بعد ایک ڈریس بنایا تھا جس کو پہن کر وہ خطبہ دے سکتے تھے. خطبے کے لیے کھڑے رہے کہ ابھی خطبہ شروع کرنے والے تھے, آڈینس میں سے ایک آدمی کھڑے رہے گا, عمر خطبہ تو بعد میں دینا, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ناانصافی ہوئی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ کیا ناانصافی؟ انہوں نے کہا کہ جو کلوتھ کا, جو کپڑے کا جو پیس ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا وہ اتنا کم تھا کہ اس سے لباس نہیں بن سکتا, کہ تم کو کس نے حق دیا کہ 2 پیسز لے کے 2 اتنا بڑا اپنا لباس بنا لو. تو وہ کہے کہ آپ بیٹھ جائیے. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا, عبداللہ کھڑے رہ جاؤ, تم بتا دو یہ صاحب نے کیا سوال کیا, اس کا جواب تم دے دو. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھائی اصل میں کیا ہوا, میرے والد کو ایک پیس ملا تھا, مجھے ایک پیس ملا تھا, تو میں نے اپنا پیس میرے والد کو دے دیا ہوں تاکہ وہ اس کا لباس بن کے پہنے. یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, آزادی رائے کا حق تھا, لوگوں کو جو بھی حق تھا وہ بیان کر دیتے تھے. مگر جب خلافت جو ملوکیت ہو جاتی ہے, جب ایک باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا اور بھائی آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تو کسی کو اظہار رائے کا حق نہیں ہوتا. اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا تو یا تو اس کو قید کر دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا. یہ آپ اسلامی ہسٹری میں دیکھیے, جو خلیفہ کے خلاف ہو گئے, جو کوشش کی ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا, یا تو جیل میں ڈال دیا گیا تھا یا ختم کر دیا. تو اظہار رائے کا جو آزادی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا تھا, لوگوں کا جو کانشیس تھا, کچھ بیان کرنا تھا, زبان بند ہو گئی, ضمیروں کو ختم کر دیا گیا. اگر زبان کھولیں گے تو تعریف میں کھولنا, ورنہ خاموش بیٹھنا, کچھ بول کے نہیں کر سکتے. امر بالمعروف
نہیں نل منکر جو ہماری امت کی خاص خصوصیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا. کوئی کسی کو حق نہیں تھا کہ سچی بات کے لیے کھڑے رہے اور بیان کرے حق، بلکہ بالکل ہی باز پرس بھی نہیں کر سکتے. کوئی کسی قسم کی آزادی نہیں تھی. یہ زبردست چیز تھی. نمبر 3. نمبر 4، معاف کرنا ٹائم آ رہا ہے. حکومت کیا ہے؟ حکومت جو تھی خدا اور خلق کو جواب دینے والے سمجھتے تھے. جو حاکم رہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو ہم لوگوں کو الیکٹ کیا ہے ان کے سامنے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے ان کے سامنے. دوسرا یہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے تھے اور مخلوق سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ جواب دہ ہیں. مگر جہاں یہ حکومت آ گئی، نہ اللہ کا ڈر رہا نہ مخلوق کا ڈر رہا. مخلوق سے کہاں ڈر سکتے؟ ان کے اوپر تو حکومت تھی، آرڈر دے سکتے تھے. اب کیا اس کے بعد خلیفۃ المسلمین کیا تھے؟ مسجدوں کے امام تھے، خطیب تھے. وہ خطبہ دیتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، امام تھے. مگر بعد میں کیا ہوا؟ یہ جب خلافت ختم ہو گئی تو یہ محلوں میں نماز پڑھنے لگی. مسجد میں آ نہیں سکتے تھے کیونکہ مسجد میں آئے تو لوگ جو ہے ان کے اوپر حملہ کریں گے، تیر و تلوار لگائیں گے. اگر باہر نکلتے بھی تھے تو گارڈ پروٹیکٹڈ گارڈ رہتے تھے اطراف میں، حفاظت کرنے والے تھے، باڈی گارڈز رہتے تھے. تو اب دیکھیں جہاں سے یہ ہوا ان کی نمازیں کا محلوں میں ہونا شروع ہو گئی، عام مسجدوں میں نہیں ہو سکتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامت کرتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ مسجد میں پڑھتے تھے. حضرت عمر کو بھی پتہ ہے آپ کو، شہید جو کیا گیا کیونکہ امامت کر رہے تھے. وہ فیروز نامی اس کا جو لقب تھا لولو تھا، وہ خنجر اپنا زہر میں لا کے حضرت عمر کے اوپر جو وار کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا شہادت ہوئی. حضرت علی کا بھی جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، وہ جو خارجی تھا وہ آ کر کتے سے ان کے سر پہ حملہ کر کے ان کو جو ہے شہید کیا تھا. تو یہ اور بعد کے جتنے تھے یہ لوگ محلوں میں نماز پڑھتے تھے اور باڈی گارڈ اطراف سے رہتے تھے، کسی کو اجازت نہیں تھی آنے کی. اس کے بعد نمبر 5، بیت المال. بیت المال کس کا تھا؟ امت کا تھا، خلیفہ کا نہیں تھا. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کا پتہ ہے نا، وہ مہینے کو اپنا کچھ ان کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اپنے کھاندے پہ چیزیں لے کے بیچنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں بیچنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیسا، آپ تو خلیفہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ تو ہوں مگر مجھے بھی کھانا ہے، میرے بچوں کو بھی کھلانا پلانا، کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بیت المال سے آپ کو تھوڑا سی تنخواہ دے دیں گے، اتنی دیں گے جو عام آدمی کے کھانے پینے کے لیے جو ہوتی ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا، اتنی رقم حضرت ابوبکر صدیق کو ہر مہینہ دینا شروع کیا بیت المال سے. بیت المال حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں تھا، امت کا تھا. ان کو اس میں سے بیت المال سے ان کو تنخواہ ملے کرتی تھی. حضرت عمر کو بھی تنخواہ ملتی تھی، جتنے بھی خلفاء تھے ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ بولتے ہیں، ان کو بھی بیت المال سے ان کو پیسہ ملا کرتا تھا. وہ اتنا آتا تھا کہ اس سے کھانا پینا ہوتا تھا. اور آپ کو پتا ہے واقعہ بھی بیان کیا تھا، ایک مرتبہ عید آ رہی تھی تو ان کی بیوی نے کہا کہ سارے ہمارے خاندان والے نئے کپڑے پہنتے ہیں، آپ جو ہے ہمارے بچے بھی چاہ رہے کہ نئے کپڑے ہونا، مگر آپ کو جو رقم ملتی ہے اس میں تو صرف کھانے پینے کا ہو جاتا ہے، کپڑے نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ مہینہ ہم ذرا کمی سے گزار کر لیں گے. آپ اپنے جو چیف آفیسر ہے اسے کہہ دیں کہ ہم کو نیکسٹ منتھ کی تنخواہ ایڈوانس بھی دے دو تاکہ یہ رمضان ختم ہو رہا ہے ہم نئے کپڑے بنا لیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چیف ٹریجرر کو خط لکھا کہ آئندہ مہینے کی تنخواہ مجھے اگر دے دیں تو میں بچوں کو نئے کپڑے بنا. تو چیف ٹریجرر بھی کون تھا؟ وہ بھی نیک عالم اور متقی تھا. اس نے اسی کاغذ کے نیچے لکھ کے واپس کر دیا. حضرت عمر بن کو جو لیٹر واپس ملا تو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد بیوی سے کہا کہ معاف کرنا بیگم، میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں بنا سکتا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ خط پڑھ لوں. اس کے بعد خط جب پڑھے نیچے لکھا ہوتا، امیر المومنین آپ کو آئندہ مہینے کی تنخواہ دینے میں تیار ہوں، آپ گارنٹی سے نیچے لکھ دیں کہ آئندہ مہینے میں زندہ رہوں گا. انہوں نے کہا کہ میں تو لکھ نہیں سکتا کہ آئندہ میں زندہ رہوں گا، اس سے پہلے میں ختم ہو جاؤں گا. میں نے کہا کہ پھر جب آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو آپ پھر تنخواہ آگے لکھیں. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جو خلیفہ رہتے تھے، امیر المومنین رہتے تھے، ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، اتنی تنخواہ ملتی. اس کے بعد کیا تھا، جب یہ حکومت میں بدل گئی تو بیت المال کس کا ہوگا؟ خلیفہ کا ہوگا. جس کو چاہے
1 लाख दिरहम ये मैं मेरी तरफ से तोहफा दे दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि खलीफा का हुक्म है। तो बैतुल माल उम्मत का नहीं था, खलीफा की अपनी मिल्कियत हो गया। हुकूक और मुरातब जो है ना, वो कामिल मसावत जो थी खत्म हो गई। रॉयल फैमिली का पोजीशन अलग था, आम आदमी का पोजीशन अलग। वो जब तवाफ करने आएंगे तो सारे लोगों को हटा देंगे और वो अकेले तवाफ करके चले जाएंगे, उम्मत खड़े हुए देखते रहेंगे। उसको इसीलिए बयान कर रहा हूँ कि आज के हालात में देखिए, आज जब हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान जाते हैं, वो तवाफ करते हैं, मगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाए, रॉयल फैमिली का आ जाए, इस वक्त का अगर शहजादा है, इस वक्त का जो बादशाह है, वो आ जाए, तो क्या सब आम लोगों के साथ वो तवाफ करेगा क्या? नहीं, पुलिस आएगी, चौतरफ से लोगों को हटा देगी। हम अपनी आंखों से देखे हैं, रॉयल फैमिली के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सब लोग हट जाते हैं, वो 1 या 2 शख्स या कुछ खानदान वाले सिर्फ तवाफ करते हैं और अपने चले जाते हैं। तो ये मसावत खत्म हो गए, उनका पोजीशन अलग, इनका पोजीशन अलग है। तो ये नंबर 7 था। ये तो ये मुझे बयान करने के मकसद ये था कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि यहाँ से जो ट्रेन जो असल पटरी पे आ रहे हैं, वहां से पटरी बदल रही है। अब हम वो जो चीज उन्होंने देखी थी, हम अपनी आंखों से देख ली। अब आजकल जो है सऊदी अरब का जो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस है, ये क्या उम्मत मोहम्मदिया की रकम है? ये बैतुल माल उम्मत का है, या शहजादों का है, या रॉयल फैमिली का है? उनके इख्तियार में जो चाहे खरीदे। ये इसीलिए मैं बयान कर देना चाहता था कि अल्लाह ताला ये जो चीज थी उसको बिल्कुल ना भूलें, इसके साथ थोड़ा सा कुछ ना हो, हम ना उनके ताल्लुक से कुछ मातम करते हैं ना कुछ करते हैं, बल्कि ये है हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, जिनका नाम नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह था, उनसे कुछ लोग आकर कहें कि आप जो है इस पे यजीद के ताल्लुक से आप क्या बयान करते हैं, उन पे लानत भेजना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हरगिज कोई लानत नहीं भेजना चाहता, अलबत्ता मैं उसके बजाय इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पे दुरूद सलाम भेजना चाहता हूँ। उसके लिए कसरत से मैं दुरूद पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये पढ़ने से उन तक मेरा सलाम और दुरूद पहुँचता है। मैं उनके मुखालिफिन और जो उनके करने वाले थे, उनके ताल्लुक से मेरा कोई सिलसिला नहीं है, मैं उसके ताल्लुक। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको जो भी है, ख़ास तौर पे मुहर्रम में, ख़ास तौर पे जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की ताल्लुक से है, तो जितना हो सके कसरत से दुरूद भेजें। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे जद्द आला है, मैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनके ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, उनके सिलसिले में हूँ मैं। हमारे जो बड़े जो जद्द आला थे, वो मदीने से निज़ाम जो 3rd या 4th निज़ाम थे, उस ज़माने में मदीने से माइग्रेट करके आके हैदराबाद में रहे, क्योंकि हैदराबाद के जो बादशाह थे वो मक्के और मदीना से बहुत ताल्लुक़ रखते थे और पैसा काफ़ी भेजा करते थे। तो वहाँ के लोग थे आके जो हैदराबाद में सेटल हुए हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग हुजूर के जो अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी काफ़ी तादाद में मक्के और मदीना से जो है अरब आके हैदराबाद में सेटल हुए, और उनको रहने की जगह नहीं थी, तो जो आर्मी बैरक्स थे वो सारे खाली करके उनको दे दिया गया। तो वो लोग आके वहाँ सेटल हो गए। तो वहाँ बैरक्स को जो है, क्योंकि अपने उर्दू में बैरक्स बोलना नहीं आता था, उसको कहते थे कि बारकस। तो हैदराबाद में एक इलाका है जिसको बारकस कहते हैं, वो आर्मी बैरक्स थे, जिसमें अरबों को आके इजाजत दी गई। तो हमारे भी जो जद्द आला थे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में थे, वो भी हैदराबाद आके सेटल हो गए, वहाँ से रहे। उसके बाद उनका भी उसके बाद वो करनूल में रह के रहे। उसके बाद फिर उनको काली कमान में आकर उनको सेटल करने की इजाज़त दी गई। एक बादशाह थे, उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, तो कई इलाज किए और ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने लोगों ने कहा कि देखिए, मदीने से एक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खानदान के एक साहब आके बैठे हैं, वो जो दुआ करते हैं, लोगों को कई बीमारियों से निजात होती है। तो उन्होंने करनूल से उनको बुला के कहा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, उनको जो है कोई हेपेटाइटिस या लीवर प्रॉब्लम था, जो हकीम उस वक्त इलाज करके कहे कि हाँ अब ये ठीक होने वाले नहीं है, अब हमारा कोई इलाज नहीं हो सकता।
تو آپ ان کے لیے دعا کریے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو دعا کرتا ہوں. تو وہ وہاں حیدرآباد میں رہ کے دعا کرے, اور 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ان کی طبیعت, جو ان کی نظام کی بیوی تھی, ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے پھر اجازت لی کہ میں کرنول واپس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ ہم کو کرنول جانے نہیں دیں گے, آپ کو حیدرآباد میں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں چھوٹا سا آدمی ہوں, بس میرا یہ ہے کہ چھوٹی جگہ ہونا, مگر میں مسجد کے ساتھ سے رہنا چاہتا ہوں تاکہ مسجد کی خدمت کروں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو تو کالی کمان میں مسجد بنائی, اس کے بازو ایک گھر بنا کے بادشاہ نے دیا کہ آپ یہاں رہیں. تو ہمارے سب جد اعلیٰ وہیں رہتے تھے, کالی کمان میں رہتے تھے, اور اس مسجد کی امامت بھی کرتے تھے, وہاں رہتے تھے. وہ سلسلہ تھا. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے دعا ہے کہ میرا تعلق چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, تو آپ کثرت سے درود بھیجا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں کہنا سننا اس کو قبول فرمائے. معاف کرنا, یہ اس تفصیل بتانے میں آج کا وقت ختم ہو گیا. سورہ سبا کی جو ہے تفسیر میں نہیں کر سکا, بہت بہت معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سورہ سبا کی تفسیر کر دوں گا, کیونکہ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے. اب آپ کے لیے میں اپنے مائک اوپن کر لیں, کچھ بات کرنا چاہتے تو کر لیں, کیونکہ اب تھوڑا سا ٹائم ہے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. MashaAllah, Dr. Saab, I'm impressed by your ancestry. جی جی MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. I'm not surprised though. I'm not surprised. MashaAllah, MashaAllah. Allah please نہیں work there. MashaAllah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خسرو بھائی ایک تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا میں. جی ضرور ضرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے, جی آپ نے شروع میں کیوں نہیں کہا کہ 9th اور 10th کا روزہ رکھو؟ کیوں آپ نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے کہا؟ وہ نہیں, حضور تو ایک ہی دن کا رکھنا چاہتے ہیں, مگر صحابہ کا بہت ریکویسٹ تھا کہ ہم کو تھوڑا سا یہودیوں سے الگ کر لیں, کیونکہ ہم کو تانے دیتے ہیں کہ یو آر آور فالوورس. تو حضور سے کہا کہ حضور تو چاہ نہیں رہتے, مگر چونکہ صحابہ نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو اگر یہی چیز ستاتی ہے تو آپ ایک کے بجائے 2 روزہ رکھ لیں, 9th اور 10th کا رکھ لیں. ان کو صرف آپشن دیے, ان سے یہ نہیں کہا کہ اب آئندہ سے یہ 2 والے لو یہ واجب ہو جائیں گے, ایسا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو نیکسٹ ایئر آپ ایسا کریں کہ 9 اور 10 کا بھی رکھ لیں. مگر خود حضور نے نہیں رکھا کیونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سنت وہی 10 تاریخ کا روزہ, مگر لوگ پریشان ہو کے جو کیے تھے اس کے لیے جو حضور نے اجازت دی تھی, وہ چونکہ جس وجہ سے دی تھی وہ وجہ ختم ہو گئی, کیونکہ وہ جو ہے قمری کے بجائے شمسی ہو گیا ہے. سولر کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں, لونار کو فالو نہیں کر رہے. اچھا شکریہ. ابھی جو صرف 10 کا رکھ سکتے ہیں تو 10 کا رکھ لیں, کوئی 9 10 کا رکھ سکتے ہیں. اور اس اسکالر نے کہا کہ اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کا رکھتے ہیں. تو پھر جیسا لوگوں نے اس وقت کے صحابہ نے ریکویسٹ کیا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضور صحابہ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. کوئی چیز وہ کہتے تھے تو وہ ہمیشہ ان کی بات سنا کرتے تھے. بعض مطلب تو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے وقت جو ہے کہا تھا کہ یہاں ہم بیٹھیں گے, تو اس وقت انصار آ کے انہوں نے حضور سے کہا کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو آپ وہاں رہیں, لیکن آپ ہمارا اوپینین لیتے ہیں تو آپ حضور نے کہا کہ اوپینین کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو بدر کا جو کنواں ہے نا اس کو اپنے بیک پہ رکھ لیں تاکہ اس کا پانی ہم لوگوں کو مل سکے اور مشرکین کو نہ ملے. اگر آپ اس کے پیچھے رکھیں گے تو یہ بہانے سے جو مشرکین ہم سے لڑنے والے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں. حضور نے کہا کہ نہیں, مجھے وہی کوئی نہیں آئی, ہاں اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہے تو اس مشورے کو قبول کرتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کو دیتے, تو اگر اللہ کے پاس سے کوئی حکم نہیں آیا تو صحابہ کو خوش کرنے کے مشورے کو قبول کرتے. تو آپ سورہ شورہ جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کریں. خود حضور, حالانکہ اللہ تعالیٰ وہی بھیج رہے ہیں, حضور کا احکام مل رہے ہیں, کسی سے مشورے لینے کی ضرورت نہیں, مگر صحابہ کا مقام بلند کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ بھی لیتے تھے, اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی ہے تو ان کے مشورے پہ بھی چلتے تھے. تو جب صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ ہم کو اس سے علیحدہ کر دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ نہ ملیں, تو ان کی خوشی کے لیے حضور نے کہا کہ اچھا تم آئندہ 2 رکھا کریں. اچھا ایک بات اور بھی ہے, آپ یہ مکہ معظمہ میں کیا یہودی بھی تھے؟ نہیں, مکے میں کوئی یہودی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی شاید,
جا کے مدینے میں ہوگی انٹریکشن تو وہاں یہودیوں سے مدینے میں ہوا. مدینے میں, مکے میں تو نہیں تھی. مدینے میں یہودی جمع ہے. میں آپ لاسٹ سورہ احزاب کی جو تفسیر کیا ہوں اس میں آپ اس وقت شامل نہیں تھے, تو میں اسی لیے میں ایکسپلین کر دیا تھا کہ وہ یہودی صرف مدینے میں کیوں آئے ہیں, کیونکہ تورات کی کتابوں میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی یثرب میں آنے والے ہیں جو کھجوروں کے درختوں کا شہر ہوگا. تو وہ 3 گروپ جو تھے, بنی قینقاع, بنو نذیر, بنی قریظہ, یہ تینوں آئے کہ ہم یہاں بیت المقدس میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, جب نبی آنے والا ہے تو نبی تو ہماری اولاد میں آئے گا نا, تو ہم جا کے یثرب میں بچ جائیں گے, تو ہماری اولاد میں سے ایک بنے گا جو نبی بنے گا آخری. تو نہیں, میں یہ خیال ہے کہ اگر مدینے میں انٹریکشن یہودیوں سے ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ مدینے میں معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 کو روزہ رکھتے تھے. نہیں, جو مکے میں تھے حضور جو روزہ رکھتے تھے وہ سنت ابراہیم فالو کرتے ہوئے ابراہیم پہ رکھتے تھے نا, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو تو مدینے میں آنے کے بعد معلوم ہوا ہوگا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 کو رکھتے تھے. وہ تعلق یہودیوں کا جو لنک تھا حضرت موسیٰ سے وہاں آنے کے بعد معلوم ہو سکتا نا, مدینہ آنے کے بعد معلوم ہوگا نا. ہاں بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب وہ بتا دیجیے عاشورہ دن کون سا ہے, کون سی دن عاشورہ ہے؟ ایسا ہے کہ وہ چونکہ سائٹنگ آف مون کے لحاظ سے ذرا تھوڑا سا ہو گیا ہے, تو 10th جو ہے ایک گروپ کے لحاظ سے منڈے ہے, ایک گروپ کے لحاظ سے ٹیوزڈے ہے. تو ہم اگر یہ حضور نے جو ہم کو اجازت دی ہے اگر اس کو فالو کریں گے نا تو آپ منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن روزہ رکھ لیں. بہت اچھا خیال ہے, دونوں بہت میں اچھا خیال ہے. چینج آف مون کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کو. یہ بات ہے, بہت اچھا خیال ہے. منڈے انشاءاللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. تو دعا کی گزارش سے دعا کر لیں گے, اور اگر کوئی بات ہے تو کر لیں گے, نہیں تو دعا کر لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا وعملا متقبلا ودعاء ونظر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما كاملا نافعا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا صادقا ولسانا صابرا آمين ولسانا شاكرا آمين وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين آمين. حبيب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما. آمین آمین. غلطی ہو گئی اپنے رحمت سے معاف فرما دے, ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ پاک کو عشق کے سائے میں بیٹھنے والوں میں شمار کر دے مالک. آمین آمین. اللہ علیہ وسلم کی ہم کو شفاعت نصیب ہو, ان کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینے والوں میں ہمارا شمار فرما دے. آمین آمین. رحمت کے فیل بغیر حساب کے جو جنت فردوس میں جانے والے ہیں فرما دے اللہ. آمین آمین. ٹائم اور غلطیوں پر اپنی نظر رکھ, اپنی رحمت اور کرم اور برکت میں ہمارے آمین آمین. ہم جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا, جو قرضوں سے نجات عطا فرما, بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. ہمارے اوپر اپنے رحمت و برکت نازل فرما. اللہ یہاں جمع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہر اتوار کو یہاں جمع ہو, اس میں کر لیں, اس سے سارے برکتیں اور رحمتیں اور جو اپنے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمائے. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کو قبول فرما. محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك
جی اللہ آمین محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جزاک اللہ خیرا. آمین بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ آج وہ سورہ سبا کی تفسیر نہیں کر سکا. یہ بہت بعض پوائنٹس ایسے تھے مجھے بیان کرنا چاہتا تھا میں, تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہم سورہ سبا کی تفسیر کریں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام. سر ایک بات آپ یہ بتائیے, مجھے شاید ایک خیال آتا کہ اپنے مرحوم ڈاکٹر وہ بنائے تھے اپنے آپ کے بہنوئی صاحب, دیکھیں نام بول رہا ہوں, ڈاکٹر فاروقی صاحب, کہ آپ کا تعلق یہ جو حیدرآباد میں دو جگہ ہے, ایک تو ہے قادری چمن, اس سے کچھ آپ لوگوں کا تعلق اس سے ہے, یا ایک تھا محی الدین پاشا کا باغ حیدرآباد میں, دونوں میں سے ایک جگہ کا کچھ میرے خیال میں بتائے تو شاید. نہیں, میں جہاں تک قادری چمن سے ایسا میرا تو کوئی تعلق نہیں. میری وائف جو ہے نا فوزیہ, ان کے نانا جو تھے وہ عبد القدیر صاحب صدیقی ہیں. پاشا حسینی صاحب بھی تھے شاید, نہیں پاشا حسینی صاحب, وہ میرے خیال سے یہ سارے جو ہے کچھ ان سے تعلق ہے, کچھ رشتہ داری ہے, کچھ پتہ نہیں ہے میرے کو. مگر میں کیا ہوتا ہوں, میں یہاں جو مشائخین ہیں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا زبردست مقام ہے. مگر میں جتنا ہو سکتا ہے جو حیدرآباد میں اور اپنے مقامات میں جو قسم کے چیزیں شامل ہو گئے ہیں نا, اس سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں جو ہے مرشدین وغیرہ کے تعلق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اب مجھے ایسے قصے بھی معلوم ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. بعض جو بیچارے جو آٹو رکشہ چلاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا راتوں میں وہ ایک چیز پیتے ہیں, اس کو گڑمبا کہتے ہیں. ہاں گڑمبا پیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر ان کو منع بھی کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے جو مشائخ اور شیخ ہیں نا وہ بتا دیے کہ ہر ہفتہ لا کے مجھے اتنا دے دو تو میں تمہارے مغفرت کی دعا کر دوں گا, تو اب ہمارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے, پینا نہیں بند کرتا. تو یہ ایسے قسم کے چیزیں ہونے سے میں مشائخین حیدرآباد کے جو ہے بہت عزت کرتا ہوں, ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کا بلند مقام ہے. مگر میں ایسی چیزیں ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی میرا اور میرے اللہ کا تعلق ہے, بس جو لینا ہے اس سے لینا ہے, جو مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے, اس کے سوا کسی سے میرا صحیح ہے. بس مجھے یاد ہے کہ شاید بہت ہی کم عمری, مجھے تھوڑا سا خیال ہے کہ ہمارے ننیال والے قادری چمن میں جاتے تھے اس کے زمانے میں, رجب کے زمانے میں کنڈوں کی ہوتی تھی, یاد ہے, چوکی ہوتی تھی, 4 آدمی بازو بیٹھ کے کھاتے, 4 آدمی. مجھے ذہن میں خیال رہا تو میں ان سے پوچھا تھا, تو شاید انہوں نے کچھ فاروق صاحب کچھ بولے تھے وہاں کا, اور اپنے محی الدین پاشا کا باغ بولے, وہ بھی شاید آپ لوگوں کی ملکیت میں تھا. بہت چیزیں ہوتے ہیں, وہ کنڈے ہوتے ہیں, پوری کھیر پوریاں, وہ کیا کیا پتہ نہیں ہوتے, اور ہوتے ہیں, اور وہ ایک کھیر پوری کھانے کے بعد اسی جگہ وہیں بیٹھ کے جو دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے. وہ امام جعفر صادق کے نام سے کچھ کنڈے ہوتے ہیں, وہ ان سے دعا کرو. یہ چیزیں میں ان چیزوں سے بہت الگ ہوں بھائی. میں ان چیزوں سے بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کون سی جگہ میرا قدم پھسل جائے گا, میں ڈرتا ہوں کہیں کیونکہ بدعت سے بچنے کی بہت زبردست کوشش کرنا. صحیح آپ صحیح کر نہیں. اس کے بعد میں چھوڑی, ایک دفعہ مجھے خیال ہے, پتہ نہیں یاد آیا تھا مجھے کہ گئے تھے, مجھے تو یاد ہے کہ گئے تھے, وہ شاید قادری چمن ہی تھا وہاں پہ, اور ہمارے ننیان والے 1-2 طرح بہت معتقد تھے, باقی ہماری والدہ اتنا نہیں جاتے تھے, کہ ہمارے والد صاحب بھی یعنی اتنے معتقد نہیں تھے وہاں ان کا. چلیے اللہ جیسا بھی یہ ان لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے, جتنے یہ مشائخین تھے بڑے نیک حضرات تھے, مگر ان کے نام سے جو سلسلے شروع کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, سورہ نوح میں اگر آپ پڑھیں گے, ودہ, سوا, یعوس, یغوس, نصرہ, یہ 5 بہترین نیک انسان تھے. اس میں ایک عورت بھی تھی, بہت متقی پرہیزگار تھی, نیک لوگ تھے. مگر وہ لوگ جب گزر گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے اولاد ان کے جو دیکھتے تھے, ان کے خاندان والے بیان کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں, اتنے نیک انسان تھے. تو ان کے اولاد نے کہا کہ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا, ہم کیسا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پہاڑوں پہ جا کے ان کے چہروں کی نقش کر دیں گے. تو آپ کو پتہ ہے نا, آج آپ کے امریکہ میں جو پہاڑوں پہ جو شکلیں اتارے نا, ویسا یعوس, یغوس, نصرہ, یہ 5 جو لوگ تھے ان کی شکلیں بنا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کی شکل ایسے تھی, یہ نیک انسان تھے. تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بتا دیا. اس کے بعد ان کے گرینڈ چلڈرن, گریٹ چلڈرن کیا ہوئے, انہوں نے آ کر کہا کہ انہی جو ہے ان لوگوں کو دیکھ کے ان کی پرستی شروع کر دی. کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے, اللہ کو تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ مانگ سکتے ہیں, یہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں شکلیں, بس ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. تو
پہلا شرک جو شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام سے پہلے ہوا ہے. یعوس، یغوس، ودہ، سوا، یہ جو 5 لوگ تھے نا، سورہ نو میں ان کے نام بھی آ گئے. تو وہاں سے شروع ہوا ہے. تو حیدرآباد کے جو ہے وہاں انڈیا پاکستان کے جو مشائخین تھے اور جو نیک حضرات تھے تھے، وہ تو اپنی حد تک تو بہت نیک تھے، مگر بعد میں آنے کے لوگوں نے ان کا مقام کے لحاظ سے کچھ ایسے چیزیں شروع کر دیے جو ان سے تعلق بھی نہیں تھا، مگر ان کے نامے لے کے ان سلسلہ شروع کر کے اپنا جو ہے دین کو استعمال کر کے اپنی دنیا بنا لی. آپ کو پتہ نہیں مشائخین کے جو ہے باغات ہیں، زمینات ہیں، جائیداد ہیں. ہاں بہت 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 بہت. تو دین کے ذریعے سے دنیا بنا لی. تو ہم کو، میں اس چیز سے بہت احتیاط کرتا ہوں، اس سے میں دور بھاگتا ہوں. اچھا، عبد القدیر صاحب جو تھے، یہ قطب الدین صاحب ایک ٹیچر تھے چادرگاہ ہائی اسکول میں، سید محمد قطب الدین صاحب، ان سے کچھ رشتہ داری تھی؟ مجھے فوزیہ سے پوچھنا پڑے گا جہاں تک ہے، مگر وہ بھی بڑے جید عالم تھے. عبد القدیر صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک انسان تھے، بہت نیک. ان کی تفسیر صدیقی بھی ہے میرے پاس، وہ بھی اس کو بھی ریفر کرتے رہتا ہوں میں. تفسیر کثیر ہے، ابن جریر ہے، اور تفسیر کبیر ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی نہیں، کیونکہ قطب الدین صاحب کی جو فیملی تھی کراچی آ گئی تھی، ان سے ہمارے کافی تعلقات تھے، بلکہ پڑوسی رہے 20 سال تک تقریباً. اتنا تھا کہ مولانا عبد القدیر صدیقی صاحب اور پروفیسر الیاس بنی، جن کے تعلق سے میں بتایا ہوں نا، جو قادیانی کتاب لکھے ہیں، ان کی بہت دوستی تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی تو ہے بھی، رشتہ دار بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا ہے. اپنی بیٹی سے ان کے بیٹے سے شادی کر کے دونوں کا رشتہ داری شروع ہوئی تھی. اچھا، الیاس بنی صاحب، کافی معلومات ہوئی آپ نے، شکریہ بہت بہت. الیاس بنی صاحب کے ایک پوترے ہیں، وہ امریکہ میں ہیں. یہ تو الیاس بنی تھے، ان کا نام فاروق بنی ہے. ان سے بھی روابط ہے میرا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ. عبد القدیر صاحب کی جو فیملی ہے وہ چادر گھاٹ میں شاید پڑھاتے تھے فارسی یا عربی، یا ہو سکتا اردو پڑھاتے ہوں گے. بعد میں ملک پیٹ منتقل ہو گئے تھے وہ. اچھا 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 اچھا. ان کا تو ماشاءاللہ سے ان کی وہاں ان کا مقبرہ بھی ہے، اور ان کی فیملی بھی اطراف میں وہ جمع ہو گئی ماشاءاللہ سے. کچھ سال پہلے میں جب حیدرآباد گیا تو وہاں جا کے ان سب لوگوں سے مل کے آیا تھا، فوزیہ کو ساتھ لے گیا تھا، تو پوری فیملی سے ملاقات کر کے آیا تھا. بہت معلوم. چلیے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے پاس شجاع اور محمدی ہے، تو محمدی کا بھی تعلق جو فوزیہ کی بہن ہے، تو ان کا بھی تعلق عبد القدیر صاحب صدیقی سے رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے ان کے. اچھا، یہ قطب الدین صاحب کا نام بتا رہا ہوں، یہ تخلص محمدی رکھتے تھے. جی جی جی. چلیے انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. معاف کرنا، بہت دیر ہو گیا. انشاءاللہ بہت بہت معافی. سورہ سبا کی تفسیر نہیں کر سکا، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے صبح ضرور ٹائم نکالیں اور ضرور جوائن کریں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. نہیں شکریہ. قرآن کی فیملی ہے، اس کا ایک ہفتہ انتظار کرتا ہوں، ایک گھنٹہ. چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.